اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 اینڈ 62 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اور یہاں سے آیت نمبر 61 جو ہے وہاں سے سیکشن نمبر 8 جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی 8واں رکوع۔ تو آیت نمبر 61، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ولو یؤاخذ، اگر، ولو یعنی کہ اگر، یؤاخذ یعنی کہ اللہ پکڑے یعنی یا پھر سزا دے، تو ولو یؤاخذ اللہ، اگر اللہ نے کسی کو بھی اخذ مینس پکڑا سزا کے اندر، الناس یعنی انسانوں کو، بظلمہم ان کے ظلموں کی پاداش پہ، یعنی جو وہ ظلم کرتے ہیں، جو بھی ظلم کرتے ہیں، مطلب غلط کام کرتے ہیں یا اللہ کہ مطلب اللہ نے جس چیز کے لیے منع کیا وہ گناہ کے کام کرتے ہیں، اور جو اللہ نے کہا کرو وہ نہیں کرتے ہیں، پھر جو بھی انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یا جو بھی تمام مطلب جو بھی ہے اللہ کی مخلوق، ان کے ساتھ اگر وہ جو برا سلوک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو جو ایول کے کام کرتے ہیں یعنی ایول کام، اور یا پھر وہ ظلم، زیادتی، تو یہ تمام چیز آ گئی اس میں کہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، تو اگر اللہ ان کو پکڑے عذاب میں ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کے مطلب جو سن جو یہ کما رہے ہیں اس کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، رانگ ڈوئنگ کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، ایک بھی مطلب جو چلنے پھرنے والی جو مخلوق ہے اللہ کی، لیونگ کریچر، وہ ایک بھی زمین کی سطح پہ باقی نہیں رہے گی، یعنی زمین کے اوپر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، دابتن یعنی لیونگ کریچر جو ہے وہ ایک بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جو بھی ہر کسی سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خطا اور غلطیاں ہوتی ہی ہے، اور کوئی بہت زیادہ کرتے ہیں، کوئی کم کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے فوراً کے فوراً سب کو پکڑنا شروع کر دیا کہ بھئی اس نے بھی غلطی کیا، اب اس کو فوراً امیڈیٹ پنش کرو، سزا دو، تو زمین پر ایک بھی مطلب لیونگ کریچر جو ہے، جو چلنے پھرنے والی یعنی مخلوق اللہ کی، وہ باقی نہیں رہے گی۔ ما ترک علیہا من دابۃ ولکن یؤخرہم، مگر اللہ تو مہلت دیتا ہے، رسپائٹ دیتا ہے، تو وہ بھی الی اجل مسمی، یعنی کہ ایک مسمی، ایک ایسا اپوائنٹڈ جو ٹائم ہے، اللہ نے جو بھی ٹائم فکس کیا ہے، تو وہ ٹائم تک کا اللہ مہلت دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ابھی یہ بندے نے اتنے گناہ کے کام کیے، ایسا کرو اس کو ایک 10 سال دے دو اور 20 سال دے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ 10 سال میں سدھر جائے، اور یا پھر اپنی غلطی کو جو یہ کر کے بیٹھا ہے اس کو وہ صحیح کر لے، اور یا پھر جو بھی انسانوں نے جو بھی کیا ہوا ہے تو ان کو موقع دیتا ہے اللہ کہ ٹھیک ہے چلو ان کو موقع دو، تاکہ یہ لوگ جو ہے مطلب اپنے گناہ کو سمجھے، اس کی توبہ کریں، اور مطلب اس کے لیے جو غلط کام کیا ہے اس کو انڈو کریں، یعنی اس طرح سے۔ تو اللہ نے اگر وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ نے تو ان کو رسپائٹ دیا ہے، مہلت دیا ہے، ایک وقت جو فکس کیا ہوا ہے اتنے ٹائم تک۔ اگر اللہ نے کچھ مہینے فکس کیا ہے یا پھر کچھ سال، 1-2 سال، 5 سال، جو بھی ہے، مگر اگر اتنے ٹائم کے اندر وہ نہیں بدلا تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے۔
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو اجل کیا ہے؟ اس کا ختم ہونا، وہ ٹائم کا فنش ہونا. تو اگر فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب اس کا جو اسٹیٹڈ ٹرم ہے، اپوائنٹڈ ٹرم، وہ ختم ہونے والا ہے، یعنی وہ ختم پہ آیا ہے، لا يستأخرون ساعة، اب اس میں 1 گھنٹے کی بھی دیری نہیں ہوگی. یعنی کوئی بولے گا ارے پلیز خالی 1 ہی گھنٹہ بڑھا دو، تو اس میں 1 گھنٹہ بھی نہیں. ساعتن کا مطلب ہے گھڑی بھی، گھنٹہ بھی، اور جو آنے والی قیامت ہے وہ بھی، اس کے لیے بھی ساعت ہے، جو توڑ پھوڑ کا اور زلزلے سب. تو یہ جو عربی کا جو ورڈ ہے یہ بہت ساری چیز کے لیے تھا، ٹائم کے لیے بھی. تو لا یستاخرون ساعتن، تو 1 گھنٹے کی بھی مطلب کوئی کہے گا اس کو بڑھا دو پلیز، لیکن نہیں، اب نہیں بڑھے گا، اب ایکسپائر ہو گیا تمہارا ٹائم، اب نہیں بڑھے گا. ولا یستقدمون، اور یا پھر تم کہو کہ ذرا پہلے ہی آ جائے نا، یعنی یہ ٹائم جو ہم کو دیا ہوا ہے اس کو تھوڑا اور پہلے آ جائے، تو وہ بھی نہیں ہوگا. نہ اس میں تاخیر ہوگی اور نہ ہی اس کے اندر یعنی استقدام بھی نہیں ہوگا، کہ نہ اس کو نہ پہلے لایا جائے گا، 1 گھنٹہ پہلے بھی نہیں، کچھ سال پہلے بھی نہیں، اور نہ ہی بعد میں ڈیلے بھی نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ نے قرآن میں یہ چیز کو کہہ دیا ہے تاکہ بندے جو ہے اس کو سمجھ آ جائے. If Allah were to punish men for their wrongdoing, He would not leave on the earth parenthesis ہے لیکن on a single living creature, but He gives them respite for a stated term. When their term expires, they would not be able to delay the punishment for a single hour, just as they would not be able to anticipate it for a single hour. اس کی جو نوٹ ہے 2087. Allah's decree works without fail. اللہ نے جس چیز کا بھی فیصلہ کر دیا ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گی، کہ اس کے اندر کبھی کوئی کمی کسر نہیں رہے گی. If He were to punish for every wrong or shortcoming, not a single living creature on earth would escape punishment. اگر اللہ نے ہر چھوٹی غلطی بھی، کچھ بھی گناہ اور غلطی ہوئی ہے، یا انسان کے اندر کہیں کوئی بھی مطلب اس نے کوئی کمی کسر کر دیا کسی چیز کو بھی کرنے میں، تو اللہ کی اگر پکڑ آ گئی تو اس زمین کے اوپر کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، کوئی بھی سزا سے نہیں بچے گا. But in His infinite mercy and forgiveness, He gives respite. یعنی اس کی جو ایک بولتے نا یعنی بے اتھا بولیں گے کیا، کہ جیسے نہیں، جیسے سمندر کے ساتھ اتھا، ویسا اس کی جو رحم ہے، اس کا جو مرسی ہے وہ ایسی ہے، اور اس کا معاف کرنا بھی ایسا ہے. تو اسی لیے وہ مہلت دیتا ہے، رسپائٹ دیتا ہے. He gives respite. He provides time for repentance. یعنی اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو موقع دے دو توبہ استغفار کا. If the repentance is forthcoming, کہ اگر بندے کی طرف سے توبہ آ رہی ہے، Allah's mercy is forthcoming without fail، تو اللہ کا رحم جو ہے وہ بھی آ رہا ہے. If not، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، the punishment comes inevitably on the expiry of the term. جیسے وقت ختم ہوا اس بندے کا، اب عذاب وداؤٹ فیل آنے والا ہے، کیونکہ اب اس کا وقت جو دیا ہوا تھا اس کو اللہ نے، وہ ختم ہو گیا. وہی ہے ایگزامینیشن ہال کے اندر جب کہا جاتا ہے اسٹاپ رائٹنگ، ختم. بندہ اس کے بعد یہ نہیں بول سکتا پلیز مجھے اور آدھا گھنٹہ دے دو کہ میں اور تھوڑا لکھ لوں. The sinner cannot anticipate it by an insolent challenge. اور اگر سمجھو وہ سینر، وہ گنہگار جو ہے، وہ پہلے کہہ رہا ہے، وقت سے پہلے، کہ بڑا اس کے اندر گھمنڈ اور غرور کے ساتھ چیلنج کر رہا ہے، لے کر آؤ عذاب، لے کر آؤ، تو وہ بھی نہیں ہونے والا ہے. کہ یعنی کہ مطلب کیونکہ وہ چیلنج کر رہا ہے اگر بہت ہی گھمنڈ اور غرور کے ساتھ، تو اللہ اس کا وہ چیز کو انکریج نہیں کرنے والا، اس کو مطلب کہ یہ نہیں کہ لو بھائی تو نے بولا اس لیے اب لے آ رہا ہے عذاب.
تو وہ نہیں ہوگا. نور کین ہی ڈیلے اٹ وین دا ٹائم ارائیوز. اور لیکن اگر وقت آ گیا ہے عذاب کا تو اللہ اس کو دیر نہیں کرے گا. اللہ کا سب کچھ فکس ہے. سوچ لو کہ جب اللہ نے قلم بنائی سب سے پہلے اور قلم سے جب کہا کہ سب کے مقادر لکھ، تو اس وقت تو کوئی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی. تو سوچو اس وقت اللہ نے کہا پین سے، قلم سے کہ لکھ سب کے مقادر. تو وہ قلم جب لکھ رہی تھی تو وہ یہ نہیں لکھ رہی تھی کہ بھئی اللہ نے حکم کیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ایسے سے گناہ کرے گا نا تو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے، اور یہ اس کا ایسا اللہ نے نہیں کہا لکھنے کو. وہ قلم وہی لکھے گی کہ جو بھی بندہ دنیا میں آنے والا ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے. کیا بھی جیسے بولیں گے کہ وہ اے جو ہے وہ بھی دنیا میں آیا اور اس کو مطلب اتنی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد وہ یہ کام کرے گا، پھر اس کے بعد پھر بی کے لیے لکھا کہ جیسے بی اگر دنیا میں آ کے کیا کرنے والی ہے، یا پھر مطلب وہ مطلب کیا گناہ کے کام کرے گی یا پھر مطلب خیر کے کام کرے گی، وہ جو بھی کرنے والی ہے نا بس وہی قلم لکھنے والی ہے. یعنی کہ قلم کو اللہ نے جب حکم کیا تو وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں لکھ رہی ہے. اللہ نے نہیں بولا یہ لکھ، بلکہ اللہ نے بولا وہ جو ان لوگ کرنے والے، جو دنیا میں جب جب جو آئے گا، فرعون آئے گا تو وہ کیا کرے گا، تو وہ جو کرنے والے وہی لکھو. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہم اپنی مرضی سے بہت سب کچھ کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں. اس لیے اگر اپنی مرضی سے گناہ کمائیں گے تو تم اپنی مرضی سے کما رہے ہو، اور اگر اپنی مرضی سے نیکی کماؤ گے تو وہ تم اپنی مرضی سے کما رہے ہو. تو وہ ہے کہ جو تم خود کیا کرنے والے ہو، تم خود. اسی لیے یہاں پر اللہ کا ٹائم پورا کے پورا فکس ہے. بھائی یہ بندہ یہ فرعون ایسا کرنے والا ہے تو ٹھیک ہے، جب اینڈ میں یہ پیچھا کرے گا اس وقت یہ سمندر جب پھٹے گا کہ اس وقت جب یہ لوگ پار ہو جائیں گے اور یہ بیچ میں آئے گا تبھی سمندر کو جوڑ دینا اور یہ سب کو ڈراؤن کر دینا. تو یہ ہے اللہ کی وہ قلم جس نے سب کچھ لکھا ہے جو ہم کرنے والے ہیں. ہم اپنے مرضی سے کیا کرنے والے ہیں، مرضی سے کریں گے تبھی تو کریڈٹ ہے. اگر ہم اپنی مرضی سے ہم بولیں گے نہیں ہم کو اللہ کی یہ مطلب جو اللہ نے کہا ہے یہ کہ اللہ کی کلام کو پڑھنا ہے، پھر اس کو عمل کرنا ہے، تو یہ جو بھی تم دل میں ابھی سوچو گے اور کرو گے یہ چیز ہی قلم نے پہلے لکھ چکی. Let him not think that the respite given him may mean that he can do what he likes and that he can escape scot-free from the consequences. اور بندے کو اگر مہلت ملی ہے، یعنی ابھی عذاب کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، ڈیلے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ یہ سوچے کہ جو مہلت اس کو ملی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارے میں نے جو کام کیا اس کا کوئی میرے کو سزا نہیں ملی، تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جو جی چاہے کروں، کچھ نہیں، دیکھو میرے کو ابھی بھی سزا نہیں ملی. تو وہ مہلت کے پیریڈ میں ہے تو اس کو سزا کیسے ملے گی؟ اس کا وہ پیریڈ کا ٹائم ختم ہوئے گا، ایکسپائر ہوئے گا، اس کے بعد سزا کا ٹائم شروع ہوگا. لیکن وہ بندہ سوچے گا کہ نہیں اب جو میرے دل میں آئے میں کروں نا، کچھ نہیں. اور یہ کہ وہ بالکل اسکاٹ فری چھوٹ جائے گا، اس کا کوئی انجام ہی نہیں ہوگا، کوئی انجام نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی عدالت میں اس طرح کوئی چھوٹ نہیں سکتا، ایسکیپ نہیں کر سکتا. پھر نیکسٹ ہے آیت نمبر 62. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اب 62 کی جو آیت ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور یہ اللہ کے لیے بناتے ہیں، ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اللہ کو، ما یکرہون، جس سے کہ ان کو کراہت ہوتی ہے، جس چیز کو وہ ہیٹ کرتے ہیں وہ اللہ کو دیتے، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے جو اللہ نے ہم کو اس سے پہلے
کہ جو آیتوں میں ہم نے پڑھے بیٹیاں لڑکیاں، کیونکہ ان کو پسند نہیں ہے بیٹیاں، تو وہ کیا اللہ کی بیٹی بنا رہے نا، دیوی بنا رہے، پوج رہے پھر. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، اور ان کی زبانیں جو ہیں تو وہ جو جھوٹ گھڑتی ہے، السینتہم الکذبہ، ان لہم الحسنی، یعنی ان لوگ کیا کہتے ہیں، ان لہم الحسنی، کہ ان لوگ یہ کہتے ہیں ارے ہمارے لیے تو سب اچھا ہی اچھا ہے، بعد میں بھی ابھی بھی ہمارے لیے دیکھو کتنا اچھا ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ چیز سے دیکھو کتنا نوازا ہے، اللہ نے ہم کو دیکھو کیسا کیسا سب عطا کیا ہے، تو بعد میں بھی ہم کو یہ عطا کرے گا، ہمارے لیے بعد میں بھی حسنہ ہی ہے، الحسنہ ہے بلکہ، یعنی بہت اچھا. کیونکہ اگر ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوتے، ہم اللہ کے لاڈلے نہیں ہوتے، تو اللہ نے ہم کو یہاں کیوں دیا ہوتا؟ تو یہاں بھی دیا ہے، وہاں بھی دے گا، اور ہم کو وہاں بھی بہت اچھا ہی ملنے والا ہے. یہ دیکھو، یہ ان لوگوں کی غلط فہمی کہ اللہ نے اس چیز کو اپنے کلام کے اندر ریکارڈ کر کے بتایا کہ ان لہم الحسنی، کہ ان کی زبانیں جو ہے وہ جھوٹ بول بول کے گھڑ رہی ہے جھوٹ، اور اوپر سے وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہم کو بعد میں سب اچھا ہی ملنے والا ہے. کیوں کہ ہم کو دنیا میں سب اچھا نہیں ملا کیا؟ تو پھر تو ہم ہیں اللہ کے بہت پیارے. لا جرم ان لہم النار، تو اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں کہ انہوں نے انا لہم الحسنی، تو یہاں انا لہم النار، کہ انا لہم النار، نہیں ان کے لیے تو آگ ہے، حسنہ نہیں ہے، آگ ہے. اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں اس میں کہ ان کے لیے آگ ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ لوگ جو اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ہوں گے سب سے پہلے اس کے اندر جلدی سے آگ میں جو جھونکے جائیں گے، اس میں یہ ہوں گے جو سب سے فرسٹ ہوں گے، یہ پہلے ہوں گے، ان کو جھونکا جائے گا پہلے. یہ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، کہ they will be the first to be hastened on into it، یعنی جہنم کی آگ میں. They attribute to Allah what they hate for themselves, and their tongues assert the falsehood that the reward most fair is for themselves. Without doubt, for them is the fire, and they will be the first to be hastened on into it. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اس کی نوٹس جو ہے 2088 جو اس میں کچھ بھی نہیں، صرف کمپیر نوٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن 2089 جو ہے اس میں کہا گیا کہ the philosophy of pleasure assumes that worldly enjoyment is good in itself and that there is nothing beyond. کہ یہ جو فلسفہ ہے جو کہ دنیا کے اندر بڑے خوش ہونے کا، بہت ہی مطلب انجوائے کرنے کا، تو ٹھیک ہے، وہ جو بھی انجوائمنٹ ہے وہ اپنے آپ میں ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا. بٹ اٹ کین بی شون ایون آن اٹس اون گراؤنڈ، تو یعنی کہ جو مزے تم کر رہے ہو، اگر جو تم کو مطلب مل رہی ہے جو بھی پلیجر یا خوشی، تو اسی کے گراؤنڈ کے اوپر ہی تم کو مطلب اس کا انجام ہوتا وہ بھی مطلب تم کو مل جائے گا. دیٹ ایوری ایکٹ ہیز اٹس انیویٹیبل کانسیکوینس. جو بھی چیز تم کرو گے، جو بھی چیز تم کر رہے ہو خوشی حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کی، تو اس کا جو انجام جو ہے نا وہ اس کا آنے ہی والا ہے. No good can spring out of evil. اگر تم نے ایول چیز کو بویا ہے اگر، تو اس میں سے گڈ تو نہیں آئے گا. تم نے بہت ہی ایول کام کیے ہیں، اس میں سے گڈ تو اس کا ریزلٹ نہیں آئے گا. اگر تم نے نیم بویا ہے تو اس میں سے آم تو نہیں اگے گا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تو یہ دنیا کے اندر ہی یہ انجام مل جاتا ہے کہ ایول کے بدلے میں تم کو گڈ نہیں مل سکتا.
For falsehood and wrong, the agony of the fire is waiting. جھوٹ, گھڑے ہوئے جھوٹ, اور ظلم اور زیادتی اور گناہ, ان سب کے لیے وہ جو آگ جو ہے جس میں جل کے بندہ چیخے گا, چلائے گا, تڑپے گا, وہ اس کا انتظار کر رہی ہے. And the boastful votaries of falsehood will be the first to fall into it. اور وہ جو بڑے مطلب بڑائی چوٹے جس کو کہیں گے boastful, یعنی بہت ہی بڑائی مارنے والے, گھمنڈ اور غرور کرنے والے, جھوٹ کے یعنی جو جھوٹ کے گھڑنے والے, تو یہ جو بہت ہی طرح کے بڑائیاں کر رہے, یہ تو سب سے پہلے جائیں گے نا اندر. ان کو تو سب سے پہلے جھونکا جائے گا کہ پہلے ان کو جھونکو, اس کے بعد دوسروں کا نمبر آئے گا. اسی لیے اللہ ہم سب کو بچائے. اور اب ہم اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.